بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فزیکل کلاس جو لے رہے ہیں وہ یہ رہے۔ جب میں ادھر دیکھتا ہوں، جب میں سامنے دیکھتا ہوں تو ریکارڈنگ والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور جب میں ادھر دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں دراصل آن لائن والے اسٹوڈنٹس کو سے مخاطب ہوں۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ انتظار کر رہا ہوں میں۔ کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ کسی نے کچھ نہیں پوچھنا؟ آن لائن والوں میں سے بھی کسی نے کچھ نہیں پوچھنا؟ عثمان علی، آپ اصل میں اب تو پرانے اسٹوڈنٹ ہو گئے نا ان کی نسبت۔ سب سے پہلے جو لیسن اب آپ آج لیں گے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پوچھنے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ ابھی میں پڑھانے سے پہلے ایک چیز بتاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک ہے لائق، کوئی بری بات نہیں ہے لائق، اور ایک ہے نہیں لائق ہونا۔ وہ نالائق بولیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ نہیں لائق ہونا، تو ان کے درمیان جو فرق ہے نا، وہ یاد رکھیے گا کہ بہت بڑا فرق پوچھنا پیدا کرتا ہے۔ ٹو آسک۔ چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے نا آپ نے کس طرح پوچھتے ہیں، اس طرح آپ بھی آپ کے پاس پوچھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہاں، گانا نہیں ہونا چاہیے کہ پوچھو ذرا پوچھو مجھے کیا ہوا ہے، BLD سے دل لگانے کی سزا ہے۔ تو پوچھنا ضرور ہے۔ اچھا، پوچھنے میں جو سوال ہوتے ہیں، توجہ سے سنو، یہ ریلیونٹ بھی ہوتے ہیں، یہ ارریلیونٹ بھی ہوتے ہیں، یہ لاجیکل بھی ہوتے ہیں، یہ اللاجیکل بھی ہوتے ہیں، یہ پری میچور بھی ہوتے ہیں۔ آگے وہ چیز آ رہی ہوتی ہے لیکن ہم پہلے سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دوران لیکچر بھی اور ویسے بھی آپ کے پاس پوچھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ میرا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے پاس آ جائے گا۔ پڑھتے ہوئے بھی آپ کو کوئی چیز خیال آئے، پوچھنے میں مت ہچکچائیں، مجھے بتانے دیں کہ اس وقت اس کورس میں اس بات کے پوچھنے کا فائدہ ہے یا ابھی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات اگر سب کو سمجھ میں آ گئی ہے تو جی لکھ دیں آن لائن والے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلی کلاس بڑی زبردست ہوئی تھی اور شعر و شاعری بھی ہوگی۔ مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ کون اتنا، آخر میں بھی وہ کوئی ہمارے دوست تھے، انہوں نے شاعری بھیج دی تھی، اور بلکہ ابھی مجھ سے ایڈمن نے بھی کہا کہ سر شعر ضرور سنائیے گا۔ اب دیکھو، آج تک تو میں نے یہ کام کیا نہیں ہے، تو یہ 30-35 سال میں پہلی دفعہ شاید یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ پتہ نہیں کون رومانوی شخص آ گیا ہے، کون ہے اس کلاس میں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اس وقت تو مجھے کیا شعر یاد آ رہا ہے۔ چلو میں پھر اسی انداز سے سناتا ہوں تمہیں جو میں اسکول کالجز میں جب میں ڈیبیٹ کرتا تھا، پتہ نہیں اب کر بھی سکوں کہ نہ کر سکوں۔ ایک شعر ہے، آپ کو بتانا ہوگا بعد میں کہ کہاں سے میں نے لیا ہے اور یہ اس کے شاعر کون ہے۔ میرے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ دوبارہ، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں، جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے جب آپ دل سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ضرور سامنے والے کے دل میں اترتی ہے۔ اچھا، کون کون میرے فیس بک پیج پہ ریگولر ہو گیا ہے؟ کیونکہ وہ میں بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے لکھتا ہوں۔ فیس بک پیج پہ کون کون ہو گیا ہے؟ جیتے رہے عثمان علی؟ جی ہاں، علامہ اقبال کا شعر ہے، شکوہ پتہ نہیں جواب شکوہ میں سے۔ تو فیس بک پہ کون کون ہو گیا ہے ذرا جلدی سے بتائیں۔ اگر نہیں ہوں گے تو میں اصل میں جو باتیں کلاس میں نہیں کرتا ہوں وہ میں آپ کے لیے فیس بک پہ کر رہا ہوتا ہوں، اس کی سمری میں انسٹا پہ لگاتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو پہلا لیکچر دیکھنا پڑے گا، بلکہ وہ کلپ بھی ان لوگوں نے لگا دی ہے اپنے STT والوں نے، تو وہاں سے آپ
یہ فیس بک میں انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. روزانہ تقریباً میں لکھتا ہوں. آج کی پوسٹ جا کے پڑھیے گا, آپ کے فائدے کی ہے. اس سے پچھلی اور اس سے پچھلی تینوں پوسٹ جو ہیں کم از کم, باقی جتنا دل چاہے پڑھیں نہ پڑھیں. ٹھیک ہو گیا, یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. اچھا جی, اب آپ آ جائیے, پڑھائی شروع کرتے ہیں. پھر کہہ رہا ہوں کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو پوچھ لیں, نہیں تو میں اب اپنی پڑھائی شروع کر رہا ہوں. چیپٹر 1 سے اس دفعہ شروع کر رہے ہیں, پہلے ہم نہیں کرتے تھے لاسٹ کلاس میں. سر سلیبس بہت بڑا ہے بی ایل ڈی کا, 25 چیپٹرز ہیں, اگست اٹیمپٹ کے لیے کمپلیٹ تو ہو جائے گا نا؟ دیکھیے میرے حصے میں جو 15 لیکچرز ہیں عبدالرافع, وہ بالکل ہو جائیں گے انشاءاللہ, ہمیشہ ہوئے ہیں. بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو صحت دے. اور اس اردو میں اچھا سا لفظ ہے استقامت, یعنی کہ قائم رکھے اپنی بات پہ, تو انشاءاللہ وقت پہ ہی کورس ختم ہوتا ہے تمام چیزوں کے ساتھ. کمپنی لاء میں بھی بالکل وقت کے ساتھ کورس ختم ہوتا ہے, اور آپ کو ایک اچھا ٹائم ملتا ہے ریویژن کے لیے. تو وہ اس کے لیے آپ پریشان مت ہوں. اور کوئی کورس زیادہ نہیں ہے اور کم نہیں ہے, سیکھنا ہوتا ہے. جب آپ سیکھتے ہیں تو پھر آپ کو چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جواب ہو گیا. نمبر 2, گرمیت وسانی, I just joined the class, hopefully I have not missed any material thing. یہ مجھے نہیں معلوم ہے. گرمیت, سب سے پہلے آپ جائیں گے اور آپ ابھی نہیں, کلاس کے بعد ایس ٹی ٹی کے یوٹیوب پہ ایک انٹروڈکٹری لیکچر تقریباً 1 گھنٹے کا لگا ہوا ہے, وہ دیکھ لیں. اس سے آپ کو بہت ایک سسٹم پتہ چل جائے گا. ابھی جو کلاس ہوئی ہے جتنی بھی 5-10 منٹ کی, اس میں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ جب ریکارڈنگ پورٹل پہ لگے گی تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے, بس ٹھیک ہے. بس پھر یہ جو آپ کا 5-7 منٹ کا نکلا ہے وہ آپ اس میں دیکھ لیجئے گا جب یہ ریکارڈنگ لگے گی تو. ٹھیک ہے, ویسے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے. آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیجئے. میرے کمر میں تھوڑی تکلیف ہے, اس لیے مجھے ذرا سا اس طرح پرابلم رہے گی. کوئی بات کسی نے پوچھنی ہے تو پوچھ لیں, نہیں تو ہم چیپٹر 1 سے شروع کر رہے ہیں. اور وہ جو گروپ ہے اس میں آج اسٹڈی ٹیکسٹ بھیج دوں گا, آپ لوگ جلد از جلد رجسٹرڈ گروپ میں اپنے آپ کو انرول کروا لیں. انٹروڈکشن ٹو لیگل سسٹم. جو لوگ آن لائن بیٹھے ہیں, جو لوگ فزیکل بیٹھے ہیں, سب سے پہلے آپ اے آئی سے پوچھیں واٹ از لیگل سسٹم, یا ڈیفائن لیگل سسٹم. اور 3-4 لائنوں کا اگر کچھ آ جائے گا تو وہ یہاں پہ پیسٹ کر دیجیے گا, یا آپ مجھے بتا دیجیے گا واٹ از لیگل سسٹم. پہلے یہ کام کریں گے. چیپٹر 1, جو لوگ کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں وہ آسانی سے چیٹ جی پی ٹی یا گوگل سے پوچھ لیں, تو وہ 4 لائنیں دے دیں گے, وہ آپ یہاں کاپی پیسٹ کر دیں. بس اب از اے مکس نہیں, تھوڑا بڑا لکھا ہے تم نے رافع. A legal system is a complete framework a country or a society use. بس اب کوئی اور نہ پوسٹ کرے, اب کوئی اور نہ پوسٹ کرے ورنہ یہ اوپر چلا جائے گا. A legal system is the complete framework a country or society uses to create, interpret and enforce laws. It tells people what is allowed and what is not, and what happens if rules یا laws are broken. یہ ایک اچھی ڈیفینیشن ہے, لیکن اس کو ہمیں بہت سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, دیکھو ہم نے پچھلی کلاس میں یہ دیکھا تھا کہ یہ بی ایل ڈی آیا کہاں سے ہے. تو یہ بی ایل ڈی کہاں سے آیا ہے, کوئی مجھے بتا سکتا ہے اگر پچھلی کلاس کا کچھ یاد ہے تو؟ جی, یہ سول لا کا پارٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, یہ ادھر ادھر ہو نہیں رہا اس سے. ٹھہرو 1 منٹ ذرا, اس طرف کیسے ہوگا؟ اچھا یہ ایسے ہوگا.
یہ کچھ کام صحیح نہیں کر رہا. What is legal system? یہ عمران خان نے بھیجا ہے. Legal system is a structured set of laws, rules, institutions and procedure that a country uses to regulate behavior, resolve dispute, maintain order and justice. یہ بھی مختلف ڈیفینیشنز ہوتی ہیں, بالکل صحیح ہے, لیکن وہ رافع تم ذرا اپنی ڈیفینیشن دوبارہ بھیجو. عبد الرافع اپنی ڈیفینیشن آپ دوبارہ بھیجو. ہاں ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. دیکھو وہ کہتا ہے لیگل سسٹم, اب اس ڈیفینیشن کو یہاں رہنے دینا, ذرا بات کو سمجھنا. پچھلے لیکچر میں نے کہا تھا کہ آپ پاکستان میں آ جائیں اور پاکستان میں لا دیکھو نا. اچھا سوری, ایک بات پوچھنی ہے بھائی سب سے, ذرا توجہ کریں گے. توجہ کا مطلب آن لائن والے جی لکھیں. ہاں بس عثمان ٹھیک ہے. عبد الرافع تمہیں دوبارہ بھی کرنا پڑے گا پوسٹ. دیکھیے سوال میرا یہ ہے, ذرا توجہ سے سنیں گے. ہمارے پاس دو راستے ہیں. نمبر ایک, جیسے میں پڑھاتا ہوں, آج تک پڑھاتا آیا ہوں, اور وہ پڑھانا یہ ہوتا ہے کہ میں ایک ایک لفظ پڑھاتا ہوں, ڈیٹیل میں پڑھاتا ہوں, بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں, اور آخر میں کام کی چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہ چیز آپ نے یاد کر لینی ہے, باقی آپ سن کے اپنی انڈرسٹینڈنگ اچھی کر لیں. بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں کہ بورنگ ہی ہو جائے, لیکن ایک بیک گراؤنڈ بن جاتا ہے. اس میں تھوڑا سا سلو پیس ہوتا ہے اور ٹائم لگتا ہے, لیکن وقت پہ کورس ختم ہوتا ہے. دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ جی بس بی ایل ڈی نکالنا ہے, ٹو دی پوائنٹ کرائیں, ہمیں بتائیں, ہم اس کو یاد کریں, ہم پیپر سکھائیں کیسے کرتے ہیں, اور ہم اس پیپر کو نکالیں. تو اس کو ہم کہہ لیتے ہیں آپشن 1, اور دوسرے والے کو ہم کہتے ہیں آپشن 2. میں آپ لوگوں سے 2026 کی جنریشن سے پوچھ رہا ہوں کہ میں آپشن 1 سے جاؤں یا آپشن 2 سے جاؤں, ذرا سا آپ لوگ میری مدد کریں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, میری بات سمجھ میں آ گئی آن لائن والوں کو؟ تو 1 یا 2 لکھیں. 1 گڈ, 1 ٹھیک ہے. بس 2 ہی 3 لوگ ہی ٹائپ کر سکتے ہیں یا اور بھی لوگ ٹائپ کر سکتے ہیں؟ اچھا اس میں کوئی صحیح یا غلط بات نہیں ہے, ذرا یہ توجہ رکھیے گا. یہ دونوں اپروچز ہیں. اب اچھے برے کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیں دنیا میں سب لوگ ایک جیسے پڑھنے والے نہیں ہوتے. کچھ بہت شروع سے ہی بہت سیریس پڑھتے ہیں اور بڑی انڈرسٹینڈنگ لے کے, اور کلاس کے ٹاپ کے لوگوں میں سے ہوتے ہیں. کچھ ایوریج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ پڑھتے ہیں, میں بھی انہی میں سے ہی ہوں, کہ جو امتحان دیتے ہیں, امتحان پاس ہو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ تو دونوں طریقے بالکل صحیح ہیں. لیکن میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو دوسرا گروپ ہوتا ہے, یہ میری کلاس میں سے بعض دفعہ یہ بتاتا ہے, خود بتاتے ہیں یہ, کہ شروع میں ہم نے سوچا کہ ہم نہ سر کے ساتھ نہیں پڑھ رہے, پھر کسی نہ کسی طرح رک گئے, اور آخر میں وہ یہ کہتے ہیں جب کلاس ختم ہو جاتی ہے, کورس ختم ہو جاتا ہے, پیپر وہ دے لیتے ہیں یا اس سے پہلے ہی یا اس کے بعد بھی, ایسی ویڈیوز بھی لگی ہوئی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کیا کہ ہم نے سر سے کلاس چینج نہیں کی اور ہم نے سر کے آپشن نمبر 1 کے ساتھ پڑھا. تو یہاں تو اتفاق سے آپ لوگ ماشاءاللہ سے سمجھدار ہیں, آپ نے آپشن نمبر 1 ہی لیا ہے. تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے, کیونکہ اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی. اور یاد رکھیے گا, میں نے پچھلے لیکچر میں بتانا بھول گیا, میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اپنے پورے ایفرٹ کو میرے استاد جناب مسعود الحسن صاحب مرحوم, جو کہ لاء کے ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ بالکل آئی کیپ میں اور کالج ایجوکیشن میں بہت بڑے ٹیچر سمجھے جاتے رہے ہیں. میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا فیس بک پیج بھی انہی کو ڈیڈیکیٹڈ ہے. تو ان کے ورڈز میں بتا رہا ہوں, اور اندازہ لگا لو میں نے 80s میں ان سے پڑھا ہے اور 90s میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, اور آج 2026 اور میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. کہتے ہیں لاء از نتھنگ بٹ انڈرسٹینڈنگ, کچھ نہیں ہے لاء سوائے سمجھنے کے. اور پچھلی دفعہ کمپنی لاء کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی, تو میں نے کہا تھا کہ آپ گوگل اور انٹرنیٹ اور AI کی مدد بھی لیں. سر خود بھی بتاتے ہیں بہت ساری چیزیں, وہ دنیا چونکہ آپ نے دیکھی بھی نہیں ہے اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈرائی سا ہے. ایسا کوئی ڈرائی نہیں, آپ اس کو انٹرسٹ لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اسکیم نمبر 1. اب یہ کہ پاکستان کا باجو پڑھائی کی طرف, پاکستان کا ایک ہے کانسٹیٹیوشن, یہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی ہے, ہمارے کورس میں بھی ہے, 1973. اس سے پہلے کا معلوم کرنا چاہتے ہوں تو یہ بعد میں بات ہوگی, کلاس میں ریلیونٹ نہیں ہے.
یہ ہمارے کورس میں ہے. اب کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ لا، ایک تو نیشنل اور انٹرنیشنل ہم نے بتایا تھا نا، ایک بڑی دو بڑی برانچز ہیں لا کی، اس میں ایک ہے، آج میں پرسنل کو ہٹا رہا ہوں، CRIMINAL، کرمنل لا. لا سے پہلے ایک ورڈ لکھا ہوگا وہ کلیئر کرے گا. کرمنل لا کرائم سے ریلیٹڈ ہے، مشہور ہے، ٹی وی پہ آتا ہے، فلمیں بنتی ہیں. کرمنل لا انٹرسٹنگ ہے، ہمارے کورس میں تھوڑا سا ہے. دوسرا لا ہے، یہ کرائم سے ریلیٹڈ ہے، بات سمجھو. دوسرا لا ہے سول لا. یہ جو سول لا ہے، ان کے ججز بھی الگ الگ ہوتے ہیں. یہ سول لا جو ہے، بھائی یہ دیکھو نا، یہ ذرا پرابلم ہو گئی ہے. سول لا جو ہے، توجہ، یہ ہے رائٹس اینڈ اوبلیگیشن. کیا لفظ بولا میں نے؟ تم لوگ جو ٹائپ کر سکتے ہو صرف او کر دو گے، آپ لوگوں کو بولنا ہوگا. رائٹس اینڈ اوبلیگیشن. اوبلیگیشن مانے رسپانسبلٹی. رائٹس اینڈ اوبلیگیشن کا لا ہے یہ. اس میں جیل میں نہیں بھیجتے، اس میں پنشمنٹ نہیں دیتے، اس میں کمپنسیشن ملتا ہے. مثال کے طور پر، اگر آپ کے ابو نے مکان بیچنے کا کانٹریکٹ کر لیا اور پھر نہیں بیچا، تو وہ جو شخص خرید رہا تھا اگر اس کو مہنگا ملا تو پھر وہ ابو سے آپ کے اس توڑنے کا، اپنے معاہدے کو توڑنے پر وہ کمپنسیشن کلیم کرے گا. تو یہ لا آف کمپنسیشن ہے سول لا، اور رائٹس کا ہے اور اوبلیگیشن کا ہے. اور یہ جو ہمارا BLD ہے، بزنس لا ڈائنامکس، یہ سول لا کا پارٹ ہے. تھوڑا تھوڑا اس کے اندر کرمنل لا دیا ہے، جیسے کہ اینٹی منی لانڈرنگ کا لا دیا ہے، اور کچھ شروع میں لیگل سسٹم کے اندر کرمنل لا بتایا گیا تاکہ آپ کو ان دونوں میں ڈفرنس پیدا ہو سکے. یہ میں نے کیوں بتایا؟ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ BLD کہاں سے آیا ہے. BLD از اے پارٹ آف سول لا. سارے دوست ساتھ ہیں؟ اور جو BLD ہے یہ بھی رائٹس اینڈ اوبلیگیشن کا لا ہے. مثال کے طور پر آپ میرا موبائل لے سکتے ہیں؟ بتائیں، یس یا نو؟ یس یا نو؟ نہیں. کیسے لے سکتے ہیں آپ میرا موبائل؟ میرا موبائل ہے، میں نہیں دے رہا آپ کو، آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ بالکل غلط. نو، نہیں لے سکتے. آپ سنیں غور سے ذرا بات. میں نے آپ کو موبائل بیچنے کا، سیل کرنے کا کانٹریکٹ کر لیا، ایک معاہدہ ہو گیا ہمارے درمیان سیلنگ اور بائنگ کا. یہ کانٹریکٹ ہو گیا. جب کانٹریکٹ ہو گیا تو اب آپ مجھ سے، یہ رائٹ ہے آپ کا کہ آپ مجھ سے یہ موبائل کلیم کر سکتے ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ مجھے پیسے دیں گے. یعنی میرا رائٹ ہے کہ میں آپ سے پرائس کلیم کروں، اور میری اوبلیگیشن ہے کہ میں موبائل آپ کو دوں. الٹیں، بات کو الٹیں. آپ کی اوبلیگیشن ہے کہ پرائس پے کریں، اور آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کلیم کریں. اب اگر فرض کرو کہ کانٹریکٹ ہونے کے بعد میں آپ کو موبائل نہیں دیتا تو یہ بریچ کہلاتی ہے. یہ میں نے اپنا پرومس توڑ دیا. میں کانٹریکٹ میں پڑھاؤں گا، ابھی تو میں صرف کروڈ فارم میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم لا پڑھ رہے ہیں یہ رائٹس اینڈ اوبلیگیشن کا لا ہے. جیسے ہی آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں، توجہ، اور گھر میں بولنا ہمیں رائٹس مل جاتے ہیں. جیسے ہی ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں ہمیں رائٹس مل جاتے ہیں جی، اور ہم پر اوبلیگیشن بھی لگ جاتی ہے. اب سارے دوستوں کو بات سمجھ میں آ گئی؟ ابو نے اپنا آفس جو ہے وہ رینٹ پہ دیا، انہوں نے آفیسز ہیں ان کے، تو رینٹ پہ دیا، کانٹریکٹ ہو گیا. تو اب ان کا یہ رائٹ ہو گیا کہ جس تاریخ سے کانٹریکٹ شروع ہو رہا ہے وہ آ کے کلیم کریں گے ویکنٹ پوزیشن. کہیں گے بھائی ہمیں آپ دیں تاکہ ہم اس کے اندر فرنیچر وغیرہ ڈالیں. اور ابو کا رائٹ ہوگا کہ وہ ان سے ایڈوانس اور رینٹ کی اماؤنٹ جو ہے وہ کلیم کریں. ابو کی اوبلیگیشن ہے کہ وہ ان کو ویکنٹ پوزیشن دیں، اور ان کی اوبلیگیشن ہے کہ وہ پیسے دیں. تو یہ جو رائٹ اینڈ اوبلیگیشن کا لا ہے، یہ BLD بھی رائٹس اینڈ اوبلیگیشن کا ہی لا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ نکلیں آگے. لیگل سسٹم کی ڈیفینیشن کو بعد میں کریں گے، ذرا دوبارہ وہ اپنے پاس سیف رکھو. اچھا، اب پھر تم لوگوں سے ایک سوال ہے، ذرا توجہ.
جب میں بولتا ہوں توجہ تو ذرا جی لکھا کریں. اب پھر آپ سے ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ وعلیکم السلام اسحاق محمد. باقی کا جو ٹائم نکلا ہے وہ لیکچر میں سے دیکھ لینا, ابھی کوئی خاص ایسی بات ہوئی نہیں ہے. بھائی ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اس چیپٹر کو پڑھاؤں جیسے کہ یہ ہے, یعنی کہ جیسے یہ پیج 1, پیج پتہ نہیں کیا نمبر ہے, پھر میں یہ پیج اس پہ کو پڑھاؤں, پھر اس کو پڑھاؤں, یعنی ترتیب وائز پڑھاؤں. دوسرا یہ ہے کہ میں پہلے کانسیپٹ بنا دوں آپ کا, تو پھر آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا. تو اب سیکوینس سے پڑھاؤں 1, نہیں کانسیپٹ سے پڑھاؤں 2, تو جو آپشن لیں آپ لوگ. کروں گا تو میں اپنا. بڑی سمجھدار کلاس آ گئی یار, یہ تو ہیں, شاباش, ویری گڈ, یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی. تو آپ پھر کانسیپٹ سے پڑھنے کے لیے پریشان مت ہونا. کہاں گیا یہ؟ اوہو, کچھ غلط دب گیا. کیا کروں اب, اس کو کیسے ہٹاؤں؟ یہ کیسے ہٹے گا؟ چلو اچھا بھائی سنو ذرا. یہ ہے ہمارا پیارا پاکستان, ٹھیک ہے؟ ہمیں جی تو لکھ دیا کرو ذرا. اب جیسے یہ ایک کمرہ ہے, کوئی سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا مجھے؟ ہاں, انیزہ, عارف, بیٹا سنو. یہ ایک کمرہ ہے, تو اس میں نا پلرز ہیں جن پر یہ کمرہ کھڑا ہوا ہے. پاکستان کس چیز پہ کھڑا ہوا ہے؟ توجہ کرو, تمہیں بڑا مزہ آئے گا, تو دلچسپی لو, بور مت ہونا. دیکھو پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک پلر کا نام ہے لیجسلیچر. میں ان سے کہوں گا نہیں کانسٹیٹیوشن نہیں بیٹا, کانسٹیٹیوشن یہ بتا رہا ہے, یہ جیسے 3 پلرز بتا رہے ہیں عمران خان صاحب. تو لیجسلیچر جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن بتا رہا ہے. عثمان, عمران خان بھائی ذرا سا ہلکے ہو جاؤ. لیجسلیشن نہیں ہے, لیجسلیچر ہے یہ, اور لیجسلیشن کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ اور اگر تم نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے تو پھر فزیکل کلاس میں آؤ تو پھر مزہ آئے گا. دوسرا ہے ایگزیکٹو, تیسرا ہے جوڈیشری. اب لو, پھر یہ چلا گیا. یار یہ ان لوگوں نے نا کمپیوٹر کو ہمارے خراب کیا ہے. اب ذرا نہیں کوئی سوری وری کی بات نہیں ہے, سوری کا ہمارا معاملہ نہیں ہے. اب تم لوگوں کو ایک بات بتانی ہے. یہ کہلاتے ہیں, یہ جو تینوں ہیں نا, یہ کہلاتے ہیں آرگنز, جیسے ہمارے باڈی میں پارٹ ہوتے ہیں, آرگنز آف اسٹیٹ, توجہ, یا پلرز جن پر ریاست کھڑی ہے. اب یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ بھی بات ہے, اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ کا فرق کیا ہوتا ہے, یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے, یہ بھی ہم پڑھیں گے. اب آپ نے کچھ جگہوں پہ سنا ہوگا کہ ایک پلر جو ہے وہ میڈیا کو بھی کہتے ہیں, اور پھر آپ نے ایک سنا ہوا ہوگا جسے آرمڈ فورسز کہتے ہیں, جنہیں ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ یہ بیسیکلی آرمڈ فورسز. بھائی یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. میں ذرا کچھ چیزیں کلیئر کروں گا نا جو سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں. میڈیا
یہ بالکل ایک پلر ہے، بہت امپورٹنٹ پلر ہے، لیکن لا کی دنیا میں توجہ توجہ توجہ، لا کی دنیا میں کتابوں میں یہ 3 پلرز ہیں، یہ بھی بڑے اہم پلر ہیں، لیکن لیگل دنیا میں یہ 3 پلرز ہیں۔ سب لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی؟ لیگل دنیا میں، جو کہ لیگل سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں نا آپ، تو لیگل دنیا میں کتنے پلرز ہیں؟ کتنے پلرز ہیں لیگل دنیا میں؟ 3، بالکل صحیح، 3۔ اب یہ کیا ہے، یہ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ توجہ کرو ذرا سا، یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دیکھو لیجسلیچر، ابھی جیسے کہ ہمارے عمران خان نے کہا کہ لیجسلیشن کریں گے۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ سر لیجسلیشن کیا؟ تو تم لوگوں کا پوچھنے کا طریقہ یہ ہوگا، ایل کر کے کوشچن مارک لگا دو گے۔ ابھی تو میں خود ہی بتا رہا ہوں نا، لیکن کوئی بات میں ایسی کہوں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہیں آتی ہے، اور پھر تم لوگوں کو نہیں بھی آ رہی ہو تو تم نے وہ پھر مجھ سے اس طرح پوچھنا ہے، پہلا الفابیٹ لکھ کے اور کوشچن مارک لگا دینا۔ مجھے اگر نہیں سمجھ میں آئے گا تو میں پوچھ لوں گا کہ پورا لفظ کیا ہے۔ لیجسلیشن کہتے ہیں قانون سازی کو، سمجھو قانون بنانے کو۔ اب میں سب سے پوچھ رہا ہوں، لیجسلیشن پاکستان میں قانون کون بنائے گا؟ یہ 1 اس کو 1 کر لو، اس کو 2 کر لو، اس کو 3 کر لو، تاکہ تمہیں لکھنے میں آسانی ہو، نہیں تو پہلا ورڈ بھی لکھ سکتے ہو۔ جی بالکل حمزہ، لیجسلیشن کرے گا لیجسلیچر۔ جی عمران بھائی پارلیمنٹ کرے گی، لیکن سنو نا، مجھے تو یہی نہیں پتا پارلیمنٹ کیا ہے۔ تم پڑھے لکھے ہو اصل میں، لیکن ذرا اب ترتیب سے پڑھو۔ اب یہ لیجسلیچرز، اب تم لوگوں نے پاکستان اسٹڈیز پڑھا ہوگا، پاکستان اسٹڈیز، اس میں اس زمانے میں ہوتے تھے ممبر لیجسلیٹو اسمبلی، اب ہوتے ہیں MNA، ممبر نیشنل اسمبلی۔ یہ لیجسلیٹو اسمبلی کا کیا مطلب ہوا؟ جو قانون بناتے ہیں۔ بھئی ہمیں پتا تو ہو یہ BLD کا سبجیکٹ جو ہے، یہ قانون بنتا کہاں پر ہے؟ تو دیکھیے آپ کے ہاں پریزیڈنٹ PRESIDENT پریزیڈنٹ قانون بناتے ہیں، یس یا نو؟ سوال کا جواب دو، پریزیڈنٹ قانون بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ یس یا نو؟ اب سوچ رہے ہیں بھائی، اب ایک جواب دے دو، غلط ہو صحیح ہو۔ اگر جواب یس آ رہا ہے تو اس قانون کو کیا کہتے ہیں؟ اس قانون کو کچھ نام ہے اس قانون کا۔ عمران خان تم یہاں غلطی کر گئے ہو، انیزہ تم غلطی کر گئی ہو، عبدالرافع تم غلطی کر گئے ہو، عثمان نے صحیح جواب دیا۔ پریزیڈنٹ لا بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آرڈیننس۔ آرڈیننس کبھی نہیں سنا تم لوگوں نے؟ کیوں انکم ٹیکس آرڈیننس نہیں سنا تم لوگوں نے؟ اور پہلے بھی کمپنیز آرڈیننس ہوتا تھا، بعد میں ہوا ہے۔ ہاں، تو یہ جو آرڈیننس ہے، یہ آرڈیننس کون پاس کرتا ہے؟ میرے سوال کا جواب دو، آرڈیننس کون پاس کرتا ہے؟ کون لاتا ہے؟ سوچ رہی ہے کلاس؟ ہاں، اتنا لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں، پر پی لکھ دو خالی، پریزیڈنٹ بناتے ہیں۔ ابھی اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے نا، ابھی تو سنتے جاؤ نا، ابھی بس سنتے جاؤ۔ اس کے بعد تم لوگوں نے ایک سنا ہوگا SENATE، سینٹ، سنا ہوا ہے؟ یس یا نو؟ سینٹ، ہاں، یہ سینٹ جو ہوتی ہے یہ ہمارے کورس میں ہے، ابھی ہم پڑھیں گے، ابھی میں پڑھاؤں گا کہ سینٹ میں لوگ کیسے آتے ہیں۔ یہ سینٹ، یہ سینٹ کیا ہے؟ بولو، لیجسلیٹو باڈی ہے۔ اتنی انگلش مشکل ہو گئی۔ سینٹ کیا ہے؟ ہاؤس ہے، اپر ہاؤس، لیکن سینٹ کیا ہے؟ ہم کیا بولیں گے قانونی طور پر؟ وہ لفظ کیا ہے؟ ابھی تم لکھ دو نا LB، کچھ اور نہ لکھ دینا۔ ہاں، لوکل باڈیز نہیں ہے، یہ لیجسلیٹو باڈی ہے یہ۔ ہاں، سینٹ۔ آگے بڑھو یار، بہت ہی سیریس قسم کا ٹاپک ہے، بچے بیچارے پریشان ہو جائیں گے، ہونے دو۔ اب خود ہی انہوں نے چوائس کیا کہ پہلے چیپٹر پہلے ہمیں پڑھاؤ، تو پڑھاؤ، پڑھیں۔ ایک تو یہ ان لوگوں نے میرا بیڑا غرق کیا ہے یہ کر کے۔ اب سینٹ کے نیچے توجہ، بڑا مزے کا ہے، نیشنل اسمبلی، کبھی سنا ہے؟ نیشنل اسمبلی دیکھا تو ہوگا، گوگل کر کے دیکھ لینا، پاکستان کی اسلام آباد میں ہے
نیشنل اسمبلی، یہ بھی کیا ہے؟ نیشنل اسمبلی بھی کیا ہے؟ ارے یہ بھی لیگل لیجسلیٹو باڈی ہے، یہ قانون بنائیں گے۔ امی کون ہے بھائی؟ امی ہماری امی ہیں، اماں کھانا پکاتی ہیں عام طور سے۔ تو اسی طریقے سے نیشنل اسمبلی کیا ہے؟ قانون بناتی ہے۔ سینٹ بھی قانون بناتی ہے۔ کیسے بناتی ہے؟ ہمارے کورس میں ہے، ہاں دلچسپی لو اس میں، کوئی اس میں بور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اب آ جاؤ، پروونس میں ایک شخص ہوتا ہے گورنر۔ یہ ابھی سندھ کے گورنر چینج ہوئے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ سندھ کے گورنر چینج ہوئے ہیں، نہال ہاشمی۔ یہ دیکھو نا، یہ گورنر کا جو آفس ہے یہ بھی ایک لیجسلیٹو باڈی ہے، یہ پروونس کی صورت میں کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، پروونس میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ نیچے آ جاؤ، بس 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 بس۔ تو پھر چیف منسٹر کیا ہے؟ چیف منسٹر صاحب کیا ہیں صوبے میں؟ مراد علی شاہ صاحب ہمارے کیا ہیں؟ ارے یہ بولو ایگزیکٹو ہیں، ای ان کا نام ہے، ای ایگزیکٹو۔ چلو اب کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں بتاؤں۔ دیکھو لیجسلیچر قانون بنائیں گے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی تو لکھو نا یار، جی تو بولا کرو۔ لیجسلیچر قانون بنائیں گے، ایگزیکٹو سمجھ لو انتظامیہ کو بولتے ہیں، انتظام کرنا، انتظامیہ۔ یہ چیف منسٹر جو ہیں یہ بیسیکلی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، لا کو امپلیمنٹ کون کریں گے؟ چیف منسٹر۔ بھائی شہر میں کیمرے لگیں گے، کیمروں پہ چالان ہوں گے، یہ لا ہے۔ اب اس لا کو امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ چیف منسٹر صاحب۔ وہ چیف منسٹر کیسے کریں گے؟ ان کی اپنی ایک ٹیم ہوگی، ان کے اپنے منسٹرز ہوں گے۔ تو ابھی میں بتاتا ہوں، یہاں پر آ جاؤ، پرائم منسٹر۔ پرائم منسٹر کون ہے؟ شہباز شریف صاحب کا نام نہیں لو نا، آفس بتاؤ۔ پرائم منسٹر ایگزیکٹو ہے، ای پرائم۔ اب توجہ 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 توجہ، لڑکا کہتا ہے سر پرائم منسٹر جو ہے وہ تو نیشنل اسمبلی کا بھی ممبر ہے۔ اوے لڑکیوں کنفیوز تو نہیں ہو رہی نا؟ پرائم منسٹر تو ایگزیکٹو جو ہے وہ تو بھائی تو الگ الگ تھوڑی بول رہے ہیں۔ پرائم منسٹر جب ووٹ ڈالیں گے لا کے لیے تو وہ ایک ممبر ہوں گے، لیکن سارے ایم این اے، سارے ممبرز تو پرائم منسٹر نہیں ہوتے نا۔ جو پرائم منسٹر کی سیٹ ہے، جو پرائم منسٹر کا آفس ہے، آفس ہے نا یہ بیسیکلی، یہ آفس کیا ہے؟ ایگزیکٹو ہے، یہ امپلیمنٹ کرنے والی باڈی ہے۔ اب پرائم منسٹر کی ایک ٹیم ہوتی ہے، تم نے سنا ہوگا منسٹرز۔ اوے لڑکے لڑکیوں، کس کو دلچسپی نہیں ہے بالکل ذرا وہ مجھے بتا دے تاکہ میں اس کا نام پکار کے اس کو دلچسپی کرواؤں۔ باقیوں کی تو مجھے لگ رہا ہے کہ دلچسپی ہے، لیکن کوئی ایسا بچہ ہے جس کی دلچسپی نہ ہو، جو ان باتوں میں سر امام یہ باتیں چھوڑے نا، لیکن حالانکہ ضرورت ہے آپ کے کورس میں ہے، لیکن کوئی جس کا دل نہیں چاہ رہا ہو وہ جو ہے وہ وائی لکھ دے۔ ڈرو مت، تمہاری دلچسپی پیدا کریں گے نا، یعنی سب کو دلچسپی ہے، وہ بڑی بات ہے بھائی کوئی ہے تو اپنے آپ کو سامنے لے آئے تاکہ ہم اس کو پکار کے اس کو ہم پھر ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ اچھا چلو نام نہیں لوں گا، بس چلو وہ فرض کر لو کہ امتیاز صاحب ہیں، کہ امتیاز احمد ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو دلچسپی نہیں ہے تو ہم ان کو ساتھ لیں گے۔ تو امتیاز صاحب آپ کو پتہ چل گیا کہ منسٹر وہ ہوتے ہیں بھائی، منسٹر آف انفارمیشن، یعنی ٹی وی وغیرہ یہ وہ پریس کانفرنس کرنا، وہ منسٹر آف انفارمیشن۔ یوں سمجھو نا ایک کرکٹ ٹیم ہوتی ہے، بولو جی، اس کا ایک کیپٹن ہوتا ہے، بولو جی، اس میں فاسٹ بالرز ہوتے ہیں، اس میں بیٹسمین ہوتے ہیں۔ ایسے ہی پرائم منسٹر صاحب سمجھ لو کیپٹن ہے، وہ فیصلے لیں گے، اور انہوں نے اپنے مختلف بالر، بیٹسمین اور فیلڈر بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے منسٹر آف انٹیریئر، یہ پاکستان میں کون لوگ آئیں گے، پاسپورٹ والے، یہ فلانا ڈمکانا، شناختی کارڈ، پولیس ان کے انڈر آتی ہے، منسٹری آف انٹیریئر۔ منسٹری آف فارن افیئرس، پاکستان کے ریلیشن باہر کیسے ہوں گے، سمجھ گئے؟ یہ سب جو منسٹرز ہیں ان کو بولتے ہیں کیبنٹ، الماری کو نہیں بولتے، کیبنٹ، کابینہ، سنا ہوگا اردو میں، کابینہ۔
منسٹرز یا کیبنٹ کیا ہیں؟ ابے بھائی ادھر ادھر کہاں جا رہے ہو، یہ لکھو نا، کیبنٹ یا منسٹر. اور کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو وہ بعد میں بھی مجھ سے پوچھ سکتا ہے، جو میرا واٹس ایپ پہ نمبر ہوگا نا اس میں پوچھ لینا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ادر دین پڑھائی بھی کچھ پوچھنا ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ڈائریکٹ جواب دینا ہوگا تو ڈائریکٹ جواب دے دوں گا، اور اگر کلاس میں انکارپوریٹ کرنا ہوگا تو کلاس میں انکارپوریٹ کر لوں گا. میں نے آج کی کلاس میں سب سے پہلے پوچھنے پہ زور دیا ہے. ایک بڑی بات یاد آ گئی ہے، یہ ایک تو بڑی عمر کے لوگوں کو باتیں بڑی یاد آ جاتی ہیں. بتاؤ کر لوں یا نہیں کروں؟ پوچھنے پہ ایک بات یاد آئی ہے، کروں یا نہیں کروں، یس یا نو؟ ہاں کر لیں. انہوں نے بولا ایک نے کر لیں جی کر لیں. اور ٹھیک ہے سنو بھائی، سنا ہی ہے میں نے، سچ پڑھا بھی ہے ایک دو جگہ پہ لیکن زیادہ سنا ہے. ایک امام غزالی ہیں، آپ گوگل کریں گے نا امام غزالی، بہت پڑھے لکھے آدمی، کیونکہ ہماری پڑھی لکھائی کی فیلڈ ہے نا، ٹیچنگ اسٹوڈنٹ، یہ پڑھائی کی فیلڈ ہے نا، ہم کوئی کرکٹ تو نہیں کھیل رہے. تو پڑھے لکھے آدمی امام غزالی. تو کسی نے پوچھا امام غزالی سے کہ امام غزالی آپ امام غزالی کیسے بنے؟ تو اب ذرا سنو ان کا جواب سنو، اور ہم لوگوں کے لیے یہ ہم لوگوں کے لیے ایک لیسن ہے. انہوں نے کہا کہ پوچھنے میں کبھی شرمندگی محسوس نہیں کی میں نے. کچھ الفاظ میں کچھ جگہوں پہ تو لکھا ہوا ہے ذلت محسوس نہیں کی، لیکن مطلب پوچھنے میں مجھے کوئی شرم نہیں آئی. اب اندازہ لگائیے اتنے بڑے آدمی جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو پھر ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ بھائی ہم بھی پوچھیں، جو ہمیں آتا ہوگا ہم تمہیں بتا دیں گے، جو ہمیں نہیں آتا ہوگا ہم مختلف ریسورسز سے مدد لیں گے، کسی نہ کسی طرح تمہیں وہ بات کلیئر کریں گے. لیکن تم پوچھنے والے بنو. اوکے کہ لکھ دو کہ بھائی ہاں امام غزالی کا ہمیں فیصلہ سمجھ میں آ گیا. اور دوسری بات بھی ایک سن لو، وہ دوسرا قصہ بھی سنو. اب ایک تو یہ بڑے عمر کے لوگوں کو قصے بڑے ہیں، نہیں وہ قصے اچھے ہیں اصل میں نا، ان سے موٹیویشن ملتی ہے. تو ہمارے بچپن کے زمانے میں ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ بھائی وہ ان کی امی نے اس کے اندر پیسے سی دیے، تو ڈاکو جب لوٹنے کے لیے آئے، یہ بڑے بزرگ ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے اس میں سے نکال کے بتا دیا کہ یہ ہے. تو اس نے کہا یہ تو تم چھپا بھی سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں، میری ماں نے کہا تھا کہ سچ بولو، تو میں نے سچ بول دیا. وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا. اب تیسرا قصہ سن لو جو تم سے ریلیٹڈ ہے. ایک بڑے عالم، اب نام بھول گیا ہوں میں، وہ جا رہے تھے راستے میں آ گئے، وہ ڈاکو وغیرہ آ جاتے تھے اس زمانے میں، تو ڈاکو آ گئے، تو وہ جناب علی سب کچھ لے جا رہے تھے، تو وہ ایک تھیلا بھی لے جانے لگے. تو وہ پتہ نہیں امام غزالی تھے یا کوئی تھے، انہوں نے کہا بھائی سب کچھ لے جاؤ، یہ تھیلا مت لے جاؤ. تو ڈاکو نے کہا بھائی اس تھیلے میں ایسی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یار اس میں میرے نوٹس ہیں جن کو دیکھ کے میں پڑھاتا ہوں. تو پھر ڈاکو نے ایسی زبردست بات کی، کہنے لگا تم کیسے عالم ہو کہ میں تمہارا علم ہی چرا سکتا ہوں؟ تو پھر اس نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا کہ وہ بات ان کے دل کو اتنی لگی کہ انہوں نے ساری باتیں یاد کر لیں. اب سمجھے تمہیں اس میں کیا ملا معاملہ؟ آج کے ان قصوں میں تمہیں 3 باتیں مل گئیں. نمبر 1 سچ بولنا ہے، ہمیں حکم ہے، ہمارا فائدہ ہے. نمبر 2 پوچھیں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر سامنے والے کو موقع دیں گے، وہ بتائے گا کہ بھائی یہ پوچھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، اس کا جواب مجھے آتا ہے نہیں آتا ہے، اس بارے میں یہ باتیں کی گئی ہیں. اور تیسری بات یہ کہی ہے کہ جو بات بھی یہ یحییٰ برمکی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا، بڑے مشہور وہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جو اچھی بات سنو اسے لکھ لو، اور پھر کہیں کسی جگہ میں نے پڑھا کہ اس پر عمل بھی کرو. تو یہ جو میں نے باتیں کی ہیں ان میں آپ کوشش کریں گے کہ یاد ہو جائے، اور میں یاد کراؤں گا. چلیں، رٹنا نہیں ہے، سمجھنا ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ منسٹر کے نیچے آ جائیے چیف منسٹر. صوبے میں چیف منسٹر ایگزیکٹو ہے، پھر چیف منسٹر کے اپنے منسٹرز ہوتے ہیں. یعنی سندھ کے، اب عثمان بھائی ہمارے پنجاب کے ہیں لاہور سے، تو جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کے منسٹرز الگ الگ ہوں گے. پنجاب کے منسٹرز، پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر اور منسٹر آف ٹرانسپورٹ، منسٹر آف انڈسٹریز، یہ الگ الگ ہوں گے. اور فیڈرل گورنمنٹ، 2 گورنمنٹ ہے نا، وہی سن رہے ہو کہ نہیں؟ 3 گورنمنٹ ہیں پاکستان میں. ایک ہے فیڈرل گورنمنٹ جس کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں، کوئی سن رہا ہے کہ نہیں؟ دوسرا ہے پروونشل گورنمنٹ جو پروونس میں ہوتی ہے، اور تیسری ایک ہوتی ہے لوکل باڈیز. لوکل باڈیز ہے نا ہمارے یہاں کراچی میں، کیا نام ہے ان کا پیپلز پارٹی والے میئر کا، مرتضیٰ وہاب صاحب، وہ میئر ہے نا، وہ لوکل باڈی گورنمنٹ کہلاتی ہے. یہ سب کس نے بتایا ہوا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ،
پروونشل گورنمنٹ, لوکل باڈیز, یہ کس نے بتایا ہوا ہے؟ سناٹا, کچھ نہیں, پتہ نہیں کس نے بتایا ہوا, آپ بتا رہے ہیں. ابے بھائی ہمیں کہاں سے پتہ چل گیا؟ حسنین طاہر آئے ہیں کوئی نہیں میرا منا, جہاں سے بات شروع ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن نے بتایا ہے کہ کانسٹیٹیوشن نے بتایا کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوگی, ایک پروونشل گورنمنٹ ہوگی, ایک لوکل باڈیز ہوگی. وہ بھی ہم نے کانسٹیٹیوشن اس دن نہیں دکھایا تھا تمہیں کہ فیڈریشن اور پروونس کے ریلیشن آپس میں کیسے ہوں گے؟ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ سب پوری پالیٹکس سمجھ میں آ جائے گی, تم ساتھ تو چلو ذرا. اچھا جناب, ایک ہو گئے لیجسلیچر, بولو ہو گئے, دوسرے ہو گئے ایگزیکٹو, تیسری ہے جوڈیشری. جوڈیشری کا مطلب ہے, دیکھو جے سے جوڈیشری, جے سے جج, عدلیہ, پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں, عدلیہ, ہاں, یہ جو عدالتی نظام ہے پاکستان میں, دو بڑی عدالتیں ہیں اب 27th امینڈمنٹ کے بعد. لڑکیوں سنو, عموماً کہتے ہیں لڑکیوں کو دلچسپی نہیں, اب تو بہت دلچسپی ہے. ایک ہے سپریم کورٹ اور ایک ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. یہ نئی بنی ہے. جو کانسٹیٹیوشن کے معاملات ہوں گے نا, یعنی کہ پروونس کے چیف منسٹر میں اور پرائم منسٹر میں کوئی مسئلہ ہو گیا, لیگل مسئلہ ہے, تو لیگل مسئلہ کہاں جائے گا؟ وہ جائے گا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. یہ 27th امینڈمنٹ ہوئی ہے. اور کرمنل سول معاملات کہاں جائیں گے؟ سپریم کورٹ میں. یہ ہے جوڈیشری. اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام ہے لا کی انٹرپریٹیشن کرنا. لیجسلیچر لا بنا دے گا انگریزی میں, ایگزیکٹو اسے امپلیمنٹ کرے گی. اب کچھ لوگوں کو اعتراض ہوگا کہ بھائی یہ لا صحیح امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, یہ لا کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے, تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ عدلیہ میں جائیں گے اور وہ یہ چیلنج کریں گے. سمجھ گئے ساری بات؟ عدلیہ کا تھوڑا سا اور بتا دوں, عدلیہ کا اور تھوڑا سا بتا دوں اگر اجازت دو تو. اتنا اوپر جانے کی کیا ضرورت ہو گئی؟ بس تھوڑا سا دیکھو. ایک ہے سپریم کورٹ, یہ ایک ہی ہے, اسلام آباد میں ہے. کراچی والے ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ وہ شاہین کمپلیکس کے پاس بھی ہے, وہ اس کی رجسٹری ہے. یعنی اگر یہ سب بتایا ہوا ہے کہ یہ لیول سپریم کورٹ کے لیول کا کیس ہے. ایک ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اب سپریم کورٹ کے نیچے ہیں ہائی کورٹس, پھر شریعت کورٹس بھی ہیں لیکن ہائی کورٹس ہر صوبے میں ایک ہے, اسلام آباد میں ایک ہے. 5 ہو گئی نا, 2 شہروں کے نام پر ہیں اور 2 صوبوں کے نام پر ہیں, بلوچستان ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ. اور ادھر کی جو 2 ہیں, پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ, وہ شہروں کے نام پر, اور اسلام آباد ہائی کورٹ. اچھا, اب ہائی کورٹ کے نیچے کیا ہے یہ دیکھو. کرمنل معاملوں کے لیے SESSION سیشن کورٹ ہے, اور یہاں پر ڈسٹرکٹ کورٹ ہے. اس کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے, صرف انٹرسٹ کے لیے بتا رہا ہوں. ڈسٹرکٹ کورٹ یعنی 10-20 لاکھ 25 لاکھ روپے کا معاملہ ہے تو ڈسٹرکٹ کورٹ میں جائے گا. اگر کوئی قتل شتل کا معاملہ ہے تو سیشن کورٹ میں جائے گا. اس کے ساتھ پھر اینٹی ٹیررسٹ کورٹس وغیرہ ہوتی ہیں, لیکن میں میجر سٹرکچر بنا رہا ہوں. ڈسٹرکٹ کورٹ کے نیچے ہے سول کورٹ, چھوٹا موٹا معاملہ ہے, 1-2 لاکھ روپے کا معاملہ ہے. اس میں پھر فیملی کورٹس بھی ہوتی ہیں. یہ پیسوں کے حوالے سے اور کانٹریکٹ کے رائٹس کے حوالے سے یہ کورٹس ہیں, سول کورٹ, ڈسٹرکٹ کورٹ. ادھر ہے کورٹ آف مجسٹریٹ, ایک ہی جج دونوں بھی ہوتا ہے. جب میں سول میٹر دیکھ رہا ہوں گا تو میں سول جج ہوں گا, جب میں کرمنل میٹر دیکھ رہا ہوں گا تو میں کرمنل. میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو CA کر رہے تھے لیکن پھر وہ چینج کر لیا انہوں نے راستہ, اب وہ سول اینڈ مجسٹریٹ. ہائی کورٹ میں کوئی ہے یا نہیں ہے یہ مجھے نہیں معلوم. ہائی کورٹ کے لائرز تو ہیں پریکٹسنگ, جج کوئی ہے یا نہیں ہے؟ ایک جج, ہاں ایک ہیں میرا خیال ہے, لیکن وکیل تو بہت ہیں جو کہ ہائی کورٹ کے لیول کے وکیل ہیں ماشاءاللہ سے. اب تو سپریم کورٹ کے لیول کے بھی ہو گئے ہوں گے. تو کورٹ کا سسٹم سمجھ لیا. یہ بھائی مکہ مار کے دانت توڑ دیا, کورٹ آف مجسٹریٹ میں جائیں گے. جو فیصلہ یہ دے گا اس کے فیصلے کے خلاف سیشن کورٹ میں جائیں گے. سیشن کورٹ سے فیصلہ ہو گیا تو ہائی کورٹ میں جائیں گے. ہائی کورٹ سے ہو گیا تو سپریم کورٹ. سپریم کورٹ فائنل ہے. اگر کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوگا تو پھر کانسٹیٹیوشنل میں کورٹ میں چلے جائیں گے. یہ ہے معاملہ. کلیئر ہو گئی بات؟ اب یہ ہم نے کیا پڑھایا بولو؟ پاکستان کا آپ نے سسٹم پڑھایا
کہ پلرز آف اسٹیٹ ہیں کیا. اچھا جناب علی، یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ لیگل سسٹم جب تم پڑھو گے نا، اب ذرا عبد الرافع دوبارہ ڈیفینیشن اپنی ڈالو، تاکہ میں تمہیں یہ لیگل سسٹم سمجھانے کے لیے مجھے یہ بتانا پڑا ہے. ہاں اب دیکھو یہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں کو نظر آ رہا ہے، سب کو جو آن لائن ہو تم سب کو نظر آ رہا ہے؟ بس یس ویس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو میں بتا دیتا ہوں. اچھا چلو بس ایک انیزا نے لکھ دیا کافی ہے، بس رکو، وہ نہ اوپر چلا جائے گا، وہ تم لوگ لکھ لو، تم بھی گوگل کر لینا. A legal system is a complete framework, FRAME framework. اب فریم ورک کو سمجھو. دیکھو تصویر جو ہوتی ہے نا وہ ایک فریم میں ہوتی ہے. تو یہ پورے ملک کے لا کو کور کرے گا لیگل سسٹم، اس لیے اس کو کیا کہہ رہے ہیں اب آپ لیگل سسٹم کی وجہ آپ نے کیا کہا، یہ ایک فریم ورک ہے. جو کہ یہ جو فریم ورک ہے یہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے کہہ رہا ہے وہ کریٹ، CREATE کریٹ، اس کو وہ بولڈ میں لکھا ہوا اس میں. پھر وہ کہہ رہا ہے انٹرپریٹ اینڈ انفورس، 3 لفظ استعمال کیے اس نے. اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ سر نے کیوں ایسے پڑھایا. کیا چیز؟ لاز، جو کہ بتائے گا کہ what is not and what happens if rules are broken، اور کیا چیز کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. اب ذرا توجہ کرو، سارے پیسے پورے اب ہوں گے. بھائی فریم ورک ہے لیگل سسٹم. لیگل سسٹم کیا ہے؟ فریم ورک جس میں کیا ہو رہے ہیں، بولو لاز کریٹ ہو رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ میرے پڑھائے ہوئے میں سے کہ لا کون کریٹ کر رہا ہے؟ ڈین 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 ڈین. لا کون کریٹ کر رہا ہے؟ اور شاباش، ویری گڈ، لیجسلیچرز، ویری گڈ. یہ اب سمجھ میں آ گیا، اب سمجھ میں آیا کہ میں نے وہ کیوں پڑھایا ہے. اور انٹرپریٹ کون کر رہا ہے؟ لڑکیوں توجہ، لڑکیوں میں سے جواب آنا چاہیے. انفورس کون کر رہا ہے؟ لڑکے جواب دے رہے ہیں بس. یہ کیا بات ہوئی؟ ارے میرے پڑھائی میں سے بتاؤ نا، اس کو انٹرپریٹ کون کر رہا ہے؟ غلط بتا رہے ہو تم لوگ. ارے کیا کر رہی ہے لڑکی، یہ کیا لے آئی؟ اس کو سمرا مین اس کو کیا بولتے ہیں؟ جو تم نے لکھا اس کا مین اس کو کیا بولتے ہیں؟ ارے انٹرپریٹ کرتی ہے جوڈیشری. سمرا وہ یہ انفورس کہا تھا نا، انفورس کرائے گی ایگزیکٹو. اب سمجھ میں آیا کہ لیگل فریم ورک ہے ایک لیگل سسٹم، ایک لیگل فریم ورک ہے جس میں لاز کریٹ ہوں گے. تو اب تم لوگوں کو بیک گراؤنڈ میں پتا ہے کہ کون کریٹ کرتا ہے؟ لیجسلیچر. لیجسلیچر میں کون آ گیا؟ پریزیڈنٹ، سینٹ، نیشنل اسمبلی، گورنر. اور لیگل سسٹم میں انٹرپریٹ کرے گی جوڈیشری، یعنی کہ سپریم کورٹ اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اور انفورس کون کروائے گا؟ چیف منسٹر صوبے کی سطح پہ اور پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم. اب سمجھ میں آ گیا. اور پھر یہ ہمیں بتائیں گے ہم ایز اے سٹیزن آف پاکستان کو کہ کیا آپ کر سکتے ہیں اور کیا آپ نہیں کر سکتے. تو اب تمہیں یہ لیگل سسٹم کی ایک ڈیفینیشن کتنی پیاری سے کلیئر ہو گئی. ہاں TY تو لکھ دو، اللہ معاف کرے، جنریشن Z ہے. اتنا اچھا سب کرایا ہے اور کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا. ہاں تھینک یو عبد الرافع، جیتے رہو. اچھا آپ سنو، آپ ذرا سنو، یہ کدھر گیا؟ یہ سوال آیا نہیں ہے آج تک، لیکن میں لازمی پڑھاتا ہوں. تو اس لیے تم لوگ پہلا اب آپ لوگ ایک جیتی رہو کام سے ہمارا. اچھا اب سنو ذرا سا، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایسے لوز شیٹس لے لینی ہیں، کسی بھی کتابوں کی دکان سے مل جائیں گے. اور اب آپ کو میں نوٹس بنانا سکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ شروع کے ہو سکتا ہے کچھ بنا کے بھیج بھی دوں، ٹھیک ہے؟ تو اب سب سے پہلے آپ ٹاپ پہ لکھیں گے چیپٹر 1
عبد الرافع ابھی میں بتاتا ہوں یہ تمہارے سوال کا جواب. انہوں نے لکھا ہے کہ سر منسٹر کس لیول پہ لا کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, جیسے چیف منسٹر پروونس لیول پہ کرتے ہیں. ہر منسٹر, عبد الرافع نے اچھا سوال کیا ہے, توجہ, ہر منسٹر کی ایک فیلڈ ہے. جیسے منسٹر آف فائنینس, تو فائنینس میں ٹیکسیشن وغیرہ کے معاملات اور ان کے متعلق لاز. اسی طرح سے انٹیریئر منسٹر میں صوبائی معاملات جو کرمنل لاء کے حوالے سے ہوں گے. فیڈرل گورنمنٹ میں فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے ہوں گے. تو وہ اپنی اپنی فیلڈ میں جو لاز ہوں گے نا وہ امپلیمنٹ کریں گے. اور ابھی رکو, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ بائی لاز بھی ہوتے ہیں. اس چیپٹر کا آخری چیپٹر ہے, اس چیپٹر کا آخری ٹاپک ہے جس کا نام ہے ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن. وہ پھر ابھی جب میں پڑھاؤں گا تو آپ کو منسٹر کے حوالے سے مزید پتہ چلے گا کہ وہ کس لیول پہ. ابھی تو آپ کو صرف یہ جواب ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کے مطابق, منسٹری آف ایجوکیشن کے متعلق کوئی لاء بنایا جائے گا تو وہ اس کو انفورس کرائیں گے. جیسے کہ فرض کرو لاء آ گیا, ابھی انہوں نے کہا بھائی چھٹی کی جائے کیونکہ پیٹرول بچانا ہے, تو اب منسٹری آف ایجوکیشن کو مل گیا کہ بھائی اتنے دنوں میں کالج اور اسکول بند رہیں گے. اب اگر کوئی کھولے گا تو پھر منسٹر آف ایجوکیشن اپنے ڈپارٹمنٹ سے ان کے خلاف ایکشن لے گا. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اچھا, اب سب سے پہلے تم لوگ لکھو گے کاغذ کے اوپر, ابھی لکھنا چاہو ابھی لکھ لو یا بعد میں لکھنا چاہو تو بعد میں لکھ لو. 2 مارکس کے لیے آپ لکھو گے ڈیفائن لیگل سسٹم. اور یہ جو لیگل سسٹم نکالا تھا اس نے بچے نے, بلکہ میں اسائنمنٹ دے دوں گا, وہ تم سب لوگ مجھے جمع کراؤ گے بعد میں. تو ابھی تم لوگ بس چھوٹا سا 2 مارکس کا سوال لکھ لو, کیونکہ یہ آیا نہیں ہے کبھی, لیکن میں بڑے شوق سے پڑھاتا ہوں کیونکہ بہرحال یہ چیپٹر کا نام ہے. تو یہ آ سکتا ہے کہ وٹ ڈو یو مین بائی لیگل سسٹم. پرائم منسٹر بیٹا امپلیمنٹ کرتا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے لیول کے کام بٹے ہوئے ہیں نا. سنو 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 سنو, اب تم لوگ چونکہ انٹرسٹ لے رہے ہو تو سنو. کانسٹیٹیوشن ہے نا, کانسٹیٹیوشن, اس میں لسٹ ہے جو ہمارے کورس میں نہیں ہے. ایک ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ اور ایک ہے پروونشل لیجسلیٹو لسٹ. یعنی ان میں وہ آئٹم لکھے ہوئے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. جیسے کرنسی نوٹ ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے نا. فورن افیئرز ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. تو جو پورے پاکستان کی ٹیکسیشن ہے, پھر لوکل باڈی پروونس لیول پہ بھی ٹیکسیشن ہے. پروونس میں لیبر لاز کے حوالے سے پروونس کا لیول کا معاملہ ہے. تو جو فیڈرل گورنمنٹ کی لسٹ کے معاملات ہوں گے اس میں ہیڈ کرے گا پرائم منسٹر اپنی ٹیم کے تھرو, جو کہ کیبنٹ کہلائے گی. عثمان بات سمجھ میں آ گئی؟ کانسٹیٹیوشن نے لسٹ بنائی ہوئی ہے, انہوں نے بتایا بھائی یہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے, یہ والے آئٹم ڈالو گے گوگل میں تمہیں دے دے گا وہ کہ بھائی یہی کام وہ ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں, اور پروونشل لیجسلیٹو کے یہ کام ہے. یہ ہمارے کورس میں نہیں ہے لیکن تم نے سوال اچھا کیا ہے تو اب تمہیں یہ بات کلیئر ہو گئی. اچھا, تو لیگل سسٹم پہ نوٹس کا آغاز ہو گیا سب کا. سب نے لیگل سسٹم کی ڈیفینیشن نہ صرف سمجھ لی بلکہ یاد بھی ہو گئی تقریباً. کیوں یاد نہیں ہوئی بھائی؟ لیگل سسٹم از اے فریم ورک. لیگل سسٹم از اے فریم ورک. ورڈ بائی ورڈ تھوڑی یاد کرنا ہے. فریم ورک آف اے کنٹری اور اے سوسائٹی, کنٹری کر لو خالی, آف اے کنٹری in which laws are created, interpreted and enforced. Full stop. Legal system declares what is allowed to do and what is not by a citizen of that country. بس ختم. اتنا یاد بھی ہو گیا. چلو آگے بڑھیں. اب کیا کرنا ہے؟ اب میں ایک اور چیز کرانے جا رہا ہوں. چیپٹر میں کل شروع کروں گا. ابھی تو میں تم لوگوں کو ایک نئی چیز کراؤں گا. ذرا اس کو اوپر نیچے کیسے کریں گے؟ یہ تو ہو ہی نہیں رہا, یہ تو لائنیں ہی لگ رہی ہیں. چھوڑو, وہی کھولو, پیج 2 کھولیں. اچھا دیکھو, ڈیفینیشن آف لا لکھی ہوئی ہے, بعد میں پڑھائیں گے, ابھی چھوڑو. یہ تو ادھر ہو گئے, اب ان کو ادھر کرنے دو. اچھا بھائی,
اب میں کچھ چیز بتانا چاہ رہا ہوں جو تم لوگوں کی دلچسپی کی ہے. یہ بتاؤ آپ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے کبھی؟ ووٹ ڈالا ہے کبھی؟ نہیں ڈالا ہے؟ چلو اب جس نے نہیں ڈالا ہوا تو ذرا اس کو لے کے چلتے ہیں. توجہ کرو. دیکھو کوئی ایک بچہ بتا دے کہ وہ کہاں رہتا ہے، وہ اپنے ایریے کا نام بتا دے. لاہور والے نام بتائیں، کراچی کا کوئی لڑکا بتا دے. کلفٹن. بھائی تم کلفٹن میں کہیں رہتے ہوگے، کلفٹن بھی تو بڑا ہے نا. اب کلفٹن کے کسی بلاک میں رہتے ہوگے تم، کوئی بلاک ہے تمہارا، سمجھ گئے؟ یہ بلاک 8 ہے جیسے. اب یہ سمجھو ذرا، ایک لائن یہ ہے، اب ایریا تمہارا کور ہو رہا ہے، ایک لائن تھوڑی اور بڑی ہے اور ایک لائن تمہاری اور بڑی ہے. ذرا توجہ کرو. آپ لوگ جو ہیں وہ 3 گورنمنٹ میں نے بتائی تھیں آپ کو، اگر آپ کو یاد ہو تو. ایک میں نے بتائی تھی لوکل گورنمنٹ LG، اس میں کونسلر وغیرہ بنتے ہیں. ایک ہے پروونشل گورنمنٹ، یہ پیرنٹل گائیڈنس مت پڑھ لینا اس کو، PG. پروونشل گورنمنٹ لو کہاں چلا گیا وہ؟ یہ میں آج ان لوگوں کو کہوں گا ٹھیک کرو بھائی. یہ جو سرکل ہے نا، یہ ایکچولی ایریا شو کر رہے ہیں، ایریا. اب جس نے ووٹ نہیں ڈالا ہے وہ یہ بات سمجھیں، آپ 3 قسم کے بلکہ 2 قسم کے الیکشن ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ الیکشن. اچھا الیکشن کا ہم کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ یہ لاز بنائیں گے نا جن کو آپ الیکٹ کرو گے. لوکل گورنمنٹ کے جو ابھی جیسے یہ ہمارے کچھ گٹر کا معاملہ ہے، فلانے میدانوں کا معاملہ ہے، پارک کا معاملہ ہے، یہ ابھی جو پیڈل کوڈز بنا رہے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ قانونی کارروائی چل رہی ہے. تو یہ کس کا معاملہ ہے؟ یہ لوکل گورنمنٹ کے لا کا معاملہ ہے. تو یہ ووٹ آپ دیں گے اپنے کونسلر کو، یہ ایک ووٹ ہے آپ کا. یہ الگ الیکشن ہوتے ہیں، یہ کبھی الیکشن ہوں گے ابھی تو آپ جا کے الیکشن میں ووٹ ڈالیں گے. اب 18 سال سے جو بڑا ہو گیا ہوگا اس کا ووٹ بن جائے گا. آپ اپنا چیک کریں، آپ نادرا سے چیک کریں گے آپ کا ووٹ بن گیا نہیں بن گیا اور کس ایریے میں ہے، یہ ذمہ دار ہوں آپ. دوسرا آپ کا الیکشن ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے جرنل الیکشن. جرنل الیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ لڑکیوں ذرا سنو توجہ سے. ایک تو ہو گیا نا لوکل گورنمنٹ کا الیکشن، اور ایک ہو گیا جنرل الیکشن. تو لوکل باڈی کے الیکشن میں تو آپ کونسلر کو کریں گے اور پھر بہت سارے کونسلر پورے کراچی سے آ جائیں گے، پھر ان کی ایک اسمبلی بنے گی یا جو بھی اس کو کہیں، تو جو میئر بنیں گے جیسے ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں. تو اب یہ 4 سال ڈیوریشن اس کی ہوتی ہے، 4 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں. یہ جنرل الیکشن جو ہوتے ہیں یہ 5 سال کے بعد ہوتے ہیں. اب جنرل الیکشن میں توجہ رکھو ادھر ذرا. آپ جب جاؤ گے نا الیکشن کے دن تو آپ کو 2 ووٹ ڈالنے ہوں گے. ایک آپ کو ہرا کاغذ ملے گا اور ایک آپ کو سفید کاغذ ملے گا. اس کاغذ میں نشان ہوں گے، جیسے مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے نشان ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی میرے جیسا انفرادی طور پہ کھڑا ہو رہا ہے، یعنی انڈیویجول کھڑا ہو رہا ہے، تو مجھے بھی کوئی سمبل مل جائے گا، جیسے کوئی چیئر مل جائے گی، بھائی یہ چیئر، تو آپ لوگ اس چیئر پر اپنی مہر لگا دو گے تو میرا وہ ایک ووٹ ہو جائے گا. ڈبے پڑے ہوئے ہوں گے، آپ اس ڈبے میں ڈال دو گے. یہ پروونشل اسمبلی کا ووٹ آپ نے ڈالا اور یہ نیشنل اسمبلی کا. یہ جو آپ جہاں رہتے ہیں نا اس حساب سے ایریاز بنے ہوئے ہیں. چھوٹا ایریا لوکل باڈیز کا ہے، اس سے بڑا پروونشل گورنمنٹ کا ہے، اور سب سے بڑا یہاں سے آپ کرو گے MNA اور یہاں آپ کرو گے MPA، ممبر پروونشل اسمبلی. سب بچے بات سمجھ گئے کہ 2 قسم کے الیکشن ہوں گے. ایک ہے لوکل باڈیز کا الیکشن جس میں آپ ایک ووٹ جا کے ڈال دو گے اپنے کونسلر کو، وہ اب آپ کی مرضی، آپ جس کو ڈالیں، بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا. جرنل الیکشن جب ہوتے ہیں تو آپ 2 ووٹ ڈالتے ہیں ایک ہی وقت میں. آپ کو 2 کاغذ دے گا وہ اپنے کمرے میں، اور پھر سائڈ میں ایک جگہ ہوگی، وہاں پہ جا کے آپ مہر لگائیں گے. 2 جگہ پہ مہر لگائیں گے تو یہ کینسل ہو جائے گا. تو اس طرح اب آپ یہ 2